العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے کہ وسیلہ کیا ہے اور اس کے جواز پر قرآن اور حدیث سے ہمارے پاس کیا دلیل ہے۔ جہاں تک وسیلہ کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اور اپنے خالق کے درمیان کسی چیز کو واسطہ بنائے، اپنی کسی حاجت کے طلب کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر راضی کرنے کے لیے، اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے کسی کو واسطہ بنائے۔ کبھی اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ تجھے واسطہ فلاں ہستی کا، یہ بھی وسیلہ ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس ہستی کو بندہ خطاب کر کے کہتا ہے کہ تم اللہ کی مقرب ہستی ہو، تم میری سفارش کرو، یہ بھی وسیلہ یعنی بنانے کا ایک انداز ہے۔ پھر یہ وسیلہ منحصر نہیں ہے کسی شخصیت میں، تمام صالحین، انبیاء، ائمہ علیہم السلام کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید وسیلہ بنتا ہے، بہترین وسیلہ ہے۔ انسان کا عمل صالح وسیلہ ہے، اس کی وجہ سے پروردگار انسان کا ایمان وسیلہ ہے، ایمان کا واسطہ دیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ کسی مقام جو ہے مقدس مقام، میرا اللہ تجھے اس مسجد کا واسطہ، خانہ کعبہ کا واسطہ، حرم امام حسین علیہ السلام، دوسرے جو مقدس مقامات ہیں ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں وسیلہ ہیں۔ زمان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، میرا اللہ آج شب جمعہ ہے، میری مغفرت فرما دے۔ تو صرف کسی انسان کو وسیلہ بنانے میں وسیلہ منحصر نہیں ہے، زمان و مکان وسیلہ بن سکتے ہیں، قرآن مجید وسیلہ ہے، انسان کا اچھا عمل وسیلہ ہے، حتیٰ کہ اپنے والدین کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، ان سے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ بعض روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بچوں اور خواتین کو کہتے تھے کہ میں دعا کروں گا اور تم میری دعا پہ آمین کہنا۔ ان کو اکٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آمین کہنا، یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ ہمیں تعلیم دیتے تھے کہ یہ انداز بھی دعا کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے وسیلہ کا معنی اور مفہوم۔ جہاں تک اس کا جائز ہونا یا جائز نہ ہونا اس کا تعلق ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اول اسلام سے لے کر آج تک وسیلہ جو ہے قرار دیتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی میں کئی ایک صحابہ ان کے وضو کے پانی کے جو قطرے ہوتے تھے ان کو لیتے تھے شفا کے لیے۔ کئی ایک صحابہ اپنے بچوں کو لے آتے تھے، جب بچہ پیدا ہوتا تھا برکت کا جو ہے دعا لینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اٹھاتے تھے اپنے پاس۔ کئی ایک بیمار آتے تھے دعا کروانے کے لیے، کئی ایک مشکلات والے آتے تھے، پھر ان کی کہ روض مبارک کو ان کے دنیا سے رحلت کرنے کے بعد مسلمانوں کی روٹین تھی، ان کو وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ لیکن ایک ٹولہ ایسا وجود میں آیا کچھ 100 سال پہلے، 200-300 سال پہلے، جن کی کہ اصل نظریات ابن تیمیہ سے وجود میں تھے، جس کو 600-700 سال ہو چکے ہیں۔ اس وقت اس کے نظریات کسی نے قبول نہیں کیے، دنیا سے وہ ذلیل ہو کر کے گیا، مسلمانوں نے اس کو جیلوں میں ڈالا، چونکہ ایسے سخت نظریات تھے جو دوسروں کو کے کفر اور تکفیر پہ مبنی تھے، کہ جو بھی کسی غیر اللہ کو وسیلہ بناتا ہے وہ مشرک ہو گیا۔ یعنی آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم
ایسے بدیہی اور واضح مسئلے کو ڈسکس کریں کہ وسیلہ جائز ہے یا نہیں۔ ضرورت اس لیے پڑی کہ ایک اس طرح کا ٹولہ وجود میں آ گیا جو ابن تیمیہ کے نظریات کو جس نے دنیا میں پرچار کرنا شروع کیا، حکومت ان کے پاس تھی، پیسہ تھا، کتابیں چھپوا کر، مبلغین بھیج کر مختلف زبانوں میں دنیا میں یہ عقیدہ جو ہے اس کا پرچار کیا کہ جو بھی کسی غیر اللہ کو وسیلہ بناتا ہے وہ مشرک ہے، وہ کافر ہو گیا ہے، مرتد ہے۔ کیا بنیاد تھی ان کے عقیدے کی؟ کس چیز کو وہ دلیل بناتے ہیں؟ جبکہ ہمارے ہاں تو واضح ہے کہ مسلمانوں کی سیرت اسی پر رہی ہے، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ قرآن کی آیت بھی مطلق ہے۔ اگر وسیلہ شرک تھا تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے مطلق وسیلے کا حکم نہ دیتا۔ اچھا، اگر کوئی کہے کہ نہیں یہاں کوئی خاص وسیلہ ہے، دیکھیں یہ بحث پھر اگر کسی خاص وسیلے کو جائز قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی وسیلہ پھر شرک نہیں ہے، چونکہ اگر وسیلہ شرک ہے، اصل وسیلہ شرک ہے تو پھر ہر وسیلہ شرک ہے۔ اگر بعض وسیلہ شرک نہیں ہے، قرآن نے اس کا حکم دیا ہے، تو پھر باقی بھی وسیلہ شرک نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کوئی وسیلہ ایسا ہو سکتا ہے جو وسیلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن اس کو آپ شرک نہیں کہہ سکتے۔ زیادہ سے زیادہ ہے کہ آپ غلط اعتقاد رکھتے ہیں، اس وسیلہ میں وہ حیثیت یا وہ طاقت نہیں ہے۔ تو ہم پہلے ان کی ادلہ کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنی مزید دلیلوں کو ذکر کرتے ہیں کہ وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ وسیلہ بنانا کسی کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہ جانا، ان کے ذریعے سے شفاعت طلب کرنا، سفارش طلب کرنا، ائمہ کی مزار پہ جانا، ان سے جو ہے ان کو وسیلہ بنانا، ان کے ذریعے سے دعا مانگنا، ان سے طلب کرنا کہ ہماری شفاعت کرو، سفارش کرو، یہ سب کچھ کو شرک کیوں قرار دیتے ہیں؟ وہ جن آیات کو بنیاد بناتے ہیں وہ والی آیات ہیں کہ جن میں ہے کہ جو ہے وہ صرف اللہ کو پکارو، لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ الذین یدعون مع اللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں، کفار کے بارے میں تو کہا کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بغیر کسی کو پکارنا یہ شرک ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میرا اللہ ہم صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ یعنی جو وسیلے کے قائل ہو، آپ لوگ اللہ کے بغیر دوسروں کو پکارتے ہو، آپ لوگ دوسروں کی جو ہے ان سے مدد طلب کرتے ہو، آپ جو ہے اس میں دوسروں کی وہ تعظیم کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں عبادت میں شرک ہیں، چونکہ عبادت کی یہی حقیقت ہے کہ تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کی، کسی اور کی اس طرح تعظیم نہ کرنا، صرف اسی کو پکارنا، بلانا، صرف اسی سے مدد طلب کرنا، صرف سجدہ کرنا عبادت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، اور جو کسی کو بھی اس میں شریک کرتا ہے تو وہ مشرک ہے، چونکہ وہ عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر رہا ہے۔ یہ بنیاد ہے ان کی، جس بنیاد پر وہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو مشرک قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ قبوری ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، قبروں سے توسل کرتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ حقیقتاً یہ دعویٰ کرنے والوں کی یعنی یہی کہا جا سکتا ہے کہ عقل کی مت ماری ہوئی ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ عبادت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ وہ تعظیم کون سی تعظیم ہے جس میں شریک کرنا بندے کو مشرک بنا دیتا ہے، وہ کون سا پکارنا ہے جو بندے کو کوئی غیر اللہ کو پکارنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ کون سی مدد ہے جو کسی غیر اللہ سے مانگی جائے تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔
یعنی سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اگر ہر تعظیم غیر اللہ کی یہ بندے کو مشرک بنا دیتی ہے تو مسلمان تم بھی نہیں رہتے ہو، تم بھی اپنے باپ دادا کی تعظیم کرتے ہو، تم بھی اپنے بادشاہوں کی تعظیم کرتے ہو۔ اگر ہر بندے سے کسی سے بھی غیر اللہ سے کسی سے بھی مدد طلب کرنا بندے کو مشرک بنا دیتی ہے تو تم بھی مسلمان نہیں، دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں، چونکہ تم بھی اپنی بیویوں سے مدد طلب کرتے ہو، اپنی بچوں سے مدد طلب کرتے ہو، اپنے دوستوں سے مدد طلب کرتے ہو۔ اگر کسی کو بھی پکارنا اللہ کے علاوہ بندے کو مشرک بنا دیتا ہے تو پھر تم بھی مسلمان نہیں ہو، کیونکہ تم بھی پکارتے ہو لوگوں کو، کئی دفعہ آوازیں دیتے ہو کہ فلاں مثلا ادھر آؤ، فلاں میرا یہ کام کرو۔ تو عقل کی مت ماری ہوئی ہے کہ ہر پکار جو ہے وہ بندے کو اگر مشرک بناتی ہے تو کون مسلمان ہے پھر؟ ہر تعظیم آدمی کو مشرک بناتی ہے تو کون مسلمان باقی رہتا ہے پھر؟ اور پھر کہتے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ اس کا یہی معنی و مفہوم ہے، اور انبیاء جو ہے عبادت کے لیے ہی، عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے تھے صرف۔ توحید کی جو ہے نا، جس توحید کی طرف بلایا انبیاء نے وہ عبادت میں توحید تھی۔ تو یہ ساری باتیں غلط ہیں، نہ انبیاء مباشرتاً ڈائریکٹ توحید در عبادت کے لیے بلانے آئے تھے، اور نہ ہی عبادت کا یہ معنی مفہوم ہے، اور نہ ہی اس طرح کی ہر قسم کی تعظیم اور پکار جو ہے وہ غیر اللہ کی عبادت ہے۔ انبیاء جس عبادت کے لیے، انبیاء جس توحید کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے، بنیادی طور پر وہ ربوبیت میں توحید تھی۔ غیر اللہ کو رب مانتے تھے تب ان کی عبادت وہ کرتے تھے، چونکہ انسان تب کسی کی عبادت کرتا ہے جب وہ اس کو اپنا رب مانتا ہے۔ رب یعنی ہر قسم کے نفع اور نقصان کا اس کو مالک سمجھنا، کہ مجھے ہر قسم کا یہ نفع دے سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، صحت دے سکتا ہے، زندگی دے سکتا ہے، اولادیں دے سکتا ہے، ہر قسم کے نقصان سے مجھے بچا سکتا ہے، موت سے بچا سکتا ہے، تنگی رزق سے بچا سکتا ہے، ہلاکت بیماری سے بچا سکتا ہے، چاہے تو ہر قسم کا نقصان دے سکتا ہے، چاہے تو مجھے ہلاک کر دے، میری اولادوں کو ہلاک کر دے، میرا رزق تنگ کر دے، مجھے بیمار کر دے، مجھے پریشانیوں میں مبتلا کر دے۔ جب اس طرح کا عقیدہ کسی کے بارے میں انسان رکھتا ہے تب اس کے ساتھ ایسا جھک جاتا ہے کہ پھر اس کے سامنے سر نہیں اٹھاتا، تب اس کی وہ عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے سر سجدے میں رکھتا ہے۔ تو انبیاء بنیادی طور پر بتانے آئے تھے کہ رب ایک ہی ہے جو رب العالمین ہے۔ قرآن کی کتنی آیات ہیں جو بتا رہی ہیں کہ انبیاء نے رب کی وحدہ لا شریک لا منوانے کی کوشش کی، چونکہ عبادت تو اس کا نتیجہ تھا۔ جب وہ سورج چاند ستارے کو رب نہ مانے تو عبادت کس لیے کریں؟ جب وہ بتوں کو رب نہیں مانتے تو کس لیے عبادت کریں؟ انسان خواہ مخواہ تو کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اپنی طبیعت میں تو متکبر ہے انسان، کسی کو بڑا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ وہ تب جھکتا ہے جب سمجھتا ہے کہ ہر قسم کا نفع نقصان اس ذات کے ہاتھ میں ہے، یعنی اس کو رب مانتا ہے۔ تو پہلی بات یہ غلط ہے کہ انبیاء جو ہے وہ صرف توحید در عبادت کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے، نہیں، اس سے پہلے وہ توحید در ربوبیت منوانے کے لیے آئے۔ لیکن بعض دفعہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی لیے کہ اسی میں یہ پیغام تھا کہ کوئی اللہ کے علاوہ معبود نہیں ہے، یعنی کوئی اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، وہ لائق عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی اور رب نہیں ہے، کوئی اور نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اب اپنی سجن میں پیغام دیا تھا تو کیا فرمایا تھا اہل سجن کو کہ کیا وہ رب واحد قہار بہتر ہے ام ارباب متفرقون، یا جو بکھرے ہوئے متفرق رب ہیں، جو ایک علاقے کا ہے دوسرے علاقے کا اور رب ہے، تیسری قوم کا اور رب ہے، تو ہر کسی نے اپنے چھوٹے چھوٹے رب بنائے، وہ بہتر ہیں یا وہ رب جس نے پوری دنیا پر
اپنے قہر سے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ رب بہتر ہے۔ تو رب العالمین کا پیغام، موسیٰ علیہ السلام گئے تو کیا کہا فرعون سے کہ میں کن کی طرف سے آیا ہوں؟ فرعون نے پوچھا کون ہے تیرا رب؟ کہا رب العالمین، میرا رب وہ ہے جو عالمین کا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا پیغام دیا تھا؟ تو لہٰذا پہلا نقطہ کہ ربوبیت منوانے آئے تھے، اور ربوبیت ماننے کا نتیجہ عبادت کرنا ہے۔ دوسرا معنی کہ عبادت کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اگر مطلق تعظیم عبادت ہے تو پھر اللہ نے قرآن میں تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا حکم دیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، والدین کے سامنے بازو جھکانے کا حکم دیا، تعظیم کا حکم دیا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے ہر تعظیم عبادت نہیں۔ اگر ہر پکارنا عبادت ہے تو پھر ہم جب ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو یہ کیوں پھر اس کو شرک کیوں نہیں کہتے؟ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں پکار رہے تھے جنگ احد میں کہ یا علی آئیں، اب دشمن میرے اس طرف سے ہے، چونکہ باقی تو بھاگ گئے تھے، اب دشمن میرے اس طرف سے ہے، یا علی اب دشمن میرے اس طرف سے ہے۔ سب نے لکھا ہے کہ علی علیہ السلام یا چند ایک بندے باقی رہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ندا دے رہے تھے۔ جنگ خیبر میں کیوں کہا کہ کہاں ہے علی، جاؤ اس کو بلاؤ؟ اگر ہر پکارنا غیر اللہ کی عبادت ہے تو آپ کی بات کہاں تک جاتی ہے؟ ہر پکارنا عبادت نہیں ہے۔ کسی اور کو پکارنا، ہر معنی میں پکارنا، اس کی عبادت نہیں کہلاتا ہے۔ عبادت کی صحیح تعریف کریں، قرآن سے صحیح معنی لیں عبادت کا، اور پھر اس پہ پرکھیں، تاکہ آپ لاکھوں اور کروڑوں مسلمانوں کو خواہ مخواہ دائرہ دین سے داخل نہ کرتے پھریں۔ ہر دوسرے سے مدد لینا یہ عبادت نہیں ہے اس کی، ورنہ تو انبیاء بھی اس زمرے میں آتے ہیں کہ وہ بھی دوسروں سے مدد لیتے رہے ہیں۔ کیا جناب سلیمان نے آصف بن برقیہ سے مدد نہیں لی تھی کہ کون ہے جو بلقیس کے تخت کو لے آئے؟ تو جناب آصف بن برقیہ نے کہا میں لے کر آتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے۔ کیا جناب یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف کی قمیص سے مدد نہیں لی تھی؟ ہذا قمیصی فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، یہ میری قمیص ہے، جاؤ میرے بابا کے چہرے پہ ڈالو تو ان کی بصر ان کی پلٹ آئے گی۔ تو یہ مدد لینا نہیں تھی اس قمیص سے۔ اگر ہر قسم کی مدد لینا اور دوسروں سے شرک ہے تو پھر ان انبیاء کا قرآن بتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ لوگوں سے مدد لی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے بابا سے مدد نہیں لی، یا ابانا استغفر لنا، اے بابا ہمارے لیے استغفار طلب کرو، یعنی ہماری مدد کرو توبہ کرنے میں، معافی مانگنے میں اللہ تعالیٰ سے۔ آپ والا نظریہ جناب یعقوب کا ہوتا تو کہتے بیٹے میرے پاس نہ ہو، اس سے شرک ہو جائے گا، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ کہا نہیں، ساستغفر لکم، میں تمہارے لیے اللہ سے معافی طلب کروں گا۔ مسلمانوں کو قرآن حکم دے رہا تھا کہ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لو جاؤوک واستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، کہ جو گناہ کر بیٹھتے ہیں اگر وہ تیرے پاس آتے، اللہ سے استغفار کرتے اور رسول ان کے لیے استغفار کرتا، تیرے پاس آتے کس لیے آتے؟ یہی مدد طلب کرنے آتے، یہی وسیلہ بنانے آتے، تو وہ خود بھی استغفار کرتے اور رسول بھی استغفار کرتے ان کے لیے، کہتے کہ اے اللہ انہیں معاف کر دے۔ اگر ایسا کرتے تو لواجد اللہ توابا رحیما، اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پاتے۔
یہ ساری آیات کہاں لے جائیں گے؟ یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، غیر اللہ کو وسیلہ بنانا، اس سے مدد طلب کرنا۔ گناہوں کی معافی میں جب مدد طلب کی جا سکتی ہے تو باقی کام سب سے چھوٹے ہیں۔ ان کے ذریعے سے اولاد طلب کرنا، رزق طلب کرنا، صحت طلب کرنا، یہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی چیز اللہ کو راضی کرنا ہے، گناہ کی معافی طلب کرنا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا، ایک نبی پر ظلم کرتے رہے، 2 نبیوں پر ظلم کرتے رہے، تو ضرورت پڑی کہ اپنے بابا کو درمیان میں لے آئیں، ان سے مدد طلب کریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں عبادت کا صحیح معنی و مفہوم بیان کرنا ہوگا۔ تم عبادت کا معنی غلط کرتے ہو، جس وجہ سے پھر سب کو مشرک بنا دیتے ہو۔ عبادت کا معنی یہ ہے کہ کوئی کسی کے سامنے اس طرح کا خضوع مطلق کرے، اس طرح سے اس کے سامنے جھک جائے، لفظ کے ذریعے سے یا عمل کے ذریعے سے، جیسے معبود کے سامنے اس کا عبادت گزار جھکتا ہے، اس اعتقاد سے کہ یہ میرا خالق ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا معبود ہے، تب یہ اس کی عبادت کہلائے گی۔ یعنی اگر کوئی کسی کی تعظیم کرتا ہے لیکن اس کے بارے میں یہ اعتقاد نہیں ہے کہ میرا رب ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی سے مدد طلب کرتا ہے اس اعتقاد سے نہیں کہ یہ میرا رب ہے، میرا معبود ہے، میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، ہر نفع و نقصان کا مالک ہے، نہیں، بلکہ اس اعتقاد سے کرتا ہے کسی غیر اللہ سے کہ وہ اللہ تک اس کی رسائی ہے، میری بات پہنچا سکتا ہے، اس لیے اس کو پکارتا ہے کہ میری آواز سے پہلے اس کی آواز اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔ جب یہ اعتقاد نہیں رکھتا ہے تو کیا حرج ہے اس کو وسیلہ بنانے میں؟ تو عبادت تب کہلائی جائے گی جب کوئی کسی کے سامنے اس طرح سے جھک جائے، اس طرح سے اس سے مدد طلب کرے، اس معنی میں اس کو پکارے کہ جیسے کوئی مخلوق اپنے خالق کو پکارتی ہے، جیسے کوئی عابد اپنے معبود کو پکارتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، جیسے کوئی مربوب اپنے رب کو پکارتا ہے۔ یعنی یہ اعتقاد جب تک نہ ہو تو بندہ مشرک نہیں بنتا ہے۔ مشرک تب بنے گا جب کسی کے سامنے جھک جائے یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ یہ میرا رب ہے، میرے نفع نقصان کا مالک ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اگر اس اعتقاد سے نہیں، چاہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنائے، کسی امام کو بنائے، یہ اعتقاد نہیں رکھتے ہوئے کہ سارا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ اللہ سے دلوا سکتے ہیں، یہ اللہ سے ہمارے لیے مانگ سکتے ہیں، تو تب یہ ان کی عبادت نہیں کہلاتا ہے، تب یہ توحید کے منافی نہیں ہے، عین توحید ہے۔ قرآن کا یہ دیا ہوا پیغام ہے، انبیاء کے ذریعے سے لوگوں نے ان کی زندگیوں میں مدد طلب کی، وسیلہ بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی قوم آئی کہ ہمیں علیحدہ علیحدہ پانی کے چشمے چاہیے، یہ مدد طلب کرنا تھی۔ اللہ کا حکم ہوا موسیٰ عصا کو مارو پتھر پر، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو وسیلہ بنتے رہے انبیاء، بلکہ خود انبیاء کے لیے جیسے مثالیں پیش کی ہیں، خود انبیاء کے لیے بعض دوسرے ہستیاں جو ہے وہ وسیلہ بنی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قرآن مجید کی آیات کو دیکھ کر بھی اگر فیصلہ کیا جائے تو نہ کسی کی مطلقاً تعظیم اس کی عبادت ہے، نہ مطلقاً اس کے سامنے اس سے مدد طلب کرنا یہ اس کی عبادت ہے، نہ اس کو وسیلہ بنانا مطلقاً جو ہے پکارنا اس کو اس کی عبادت ہے، بلکہ عبادت اس کی تب ہوتی ہے جب اس کو اس قصد سے پکارے اور جھک جائے اور اس سے مدد مانگے، اس اعتقاد سے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان کا یہ مالک ہے، یہ رب ہے،
یہ معبود ہے، تب اس کی عبادت ہوگی۔ یہ اب تک تھا ہمارا قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے وسیلہ پر گفتگو۔ انشاءاللہ کل والے درس میں ہم روایات کے ذریعے سے ہماری کتب میں بھی اور اہل سنت برادران کی کتب سے بھی کہ روایات کے ذریعے سے کیا ہمیں پیغام ملتا ہے کہ وسیلہ بنانا کسی کو، ان کے ذریعے سے مدد طلب کرنا وسیلے کے طور پر، یہ توحید کے منافی ہے یا یہ عین توحید ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔